موت کے مسافر قسط نمبر 25۔ ہلاکو اپنے جنگی رتھ پر سوار صحرائے گوبی، کوہستان التائی اور تبت کے برف پوش وادیوں میں سے گزر کر شکار کھیلتا ہوا اپنے 1,00,000 لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف بڑھا۔ جنگی رتھ پر اس کے پہلو میں اس کی حسین بیوی اور ستیلی ماں وقوزہ بیٹھی تھی، جس نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، اور ان کے پیچھے ان کا مشہور جھری سپہ سالار کتبوغا تھا، جس کے پیچھے 4 گھوڑوں کی بگھی تھی جس پر وقوزہ کے لیے لکڑی کا گرجا بنا ہوا تھا۔ ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ درندوں کی طرح دندناتا ہوا سمرقند وارد ہوا۔ جی بھر کے اس نے شہر کو لوٹا اور جامع مسجد کو آگ لگا دی، تاہم شہر کے گرجوں کا احترام کیا گیا کیونکہ ہلاکو کی عیسائی بیوی کا اس پر کافی اثر تھا۔ یہاں ہلاکو نے قیام کیا۔ اسے سمرقند کے تربوز بے حد پسند تھے۔ اس کے بعد اس نے صحرائے الغز کو عبور کیا اور اصفہان، ہمدان، نیشاپور، مشہد اور رے کو رونتا ہوا قزوین شہر کی طرف بڑھا۔ یہاں فدائین کے شیخ الجبل کا قلعہ الموت تھا۔ ہلاکو نے آگے بڑھ کر الموت کا محاصرہ کر لیا۔ الموت میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا اور ہلاکو بڑی سختی سے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ قلعے کے اندر شیخ الجبل نے جو حسین لڑکیاں اور لڑکے حور و غلمان کی صورت میں جمع کر رکھے تھے اور جو ابلیس کے اس معاون اور عالم اسلام کے ناصور سے سخت نالاں تھے، انہوں نے ہلاکو سے اتحاد کیا اور اسے قلعے میں داخل ہونے کے لیے خفیہ راستوں کی نشاندہی کر دی۔ ہلاکو بے روک آندھی کی طرح قلعہ الموت میں داخل ہوا اور فدائین کا قتل عام شروع کر دیا۔ قلعے میں نگر نگر کی جو حسین ترین لڑکیاں جمع کی گئی تھی، انہیں تاتاریوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ مشہور منجم نصیر الدین طوسی بھی ہلاکو کے ہاتھ لگا اور اسے اپنے بھائی منگو کے پاس بھیجنے کی بجائے ہلاکو نے اسے اپنے پاس رکھ کر اپنا مشیر بنا لیا، اور شیخ الجبل اور حسن بن صبا کے 7ویں جانشین رکن الدین خورشاہ کو گرفتار کر کے اس نے اپنے بھائی منگو کی طرف روانہ کر دیا۔ خورشاہ ابھی راستے ہی میں تھا کہ دشت تاتار سے منگو کا ایک قاصد آیا جو یہ پیغام لایا کہ اسے خورشاہ جیسے انسان سے ملنے کا کوئی اشتیاق نہیں، لہذا تاتاری سپاہیوں نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ اسے بدقسمتی کہیے یا مسلمانوں کی نااہلی اور بے حمیتی کے، جب ہلاکو خان خون آشام درندے کی طرح حملہ آور ہو کر مسلمانوں سے ایک کے بعد دوسرا شہر چھینتا جاتا تھا، بغداد کی خلافت کھوکھلی ہو چکی تھی۔ بغداد کے آخری اور بدقسمت خلیفہ مستعصم اور اس کے شیعہ وزیر میں چپکلش چل رہی تھی۔ شہر میں جہاں تاتاری حملوں کے پیش نظر اتحاد کی صدائے بلند ہونا چاہیے تھی، بغداد کے بدقسمت عوام سیاہ سنی فساد برپا کرنے میں مشغول تھے۔ پہلے ابن القمی کی شہ پر شہر کے شیعوں نے سنیے کے ایک محلے کو لوٹ لیا اور ان پر جبر و مظالم کیے۔ مستعصم کو اس واقعے پر سخت طیش آیا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں ابو بکر اور نور الدین کی سرکردگی میں بغداد کے محلہ کرخ پر، جو شیعوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، حملہ کروا دیا اور محلے میں تباہی مچا دی۔ مزید بدقسمتی یہ کہ بغداد شہر کے بدماشوں کا ایک گروہ ان فسادات کو اور ہوا دے رہا تھا۔ وہ دونوں فرقوں میں سے کسی کی بھی طرفداری نہ کرتے تھے اور دونوں طرف کی لوٹ مار میں حصہ لیتے تھے۔ شیعہ سنی ایک دوسرے کا کم نقصان کر رہے تھے، پر یہ بدماش چھوٹی سی بات کو ہوا دے کر بلوے کراتے اور شہر میں لوٹ مار کا بازار گرم رکھتے۔ ان حالات میں وزیر القمی خلیفہ سے نجات حاصل کر کے بغداد میں اپنی حکومت قائم کرنے کے متعلق سوچ رہا تھا، اور اپنے ان خیالات کو عملی صورت دینے کے لیے اس نے ہلاکو سے ساز باز شروع کر دی اور اسے بغداد پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ پہلے اس نے اپنے بھائی کو زبانی پیغام دے کر ہلاکو کے پاس بھیجا، لیکن ہلاکو بغداد پر حملہ کرنے کو تیار نہ ہوا۔ ابن القمی نے ہمت نہ ہاری اور دوبارہ کوشش کی۔ اس بار اس نے موصل کے مشرق میں ایک شہر اربل کے حاکم ابن سلایا کو، جو اس کے دوستوں اور خیر خواہوں میں سے تھا، استعمال کیا۔ ابن سلایا کو ایک پیغام دے کر اس نے ہلاکو کے پاس بھیجا،
لیکن ابن سلایہ بھی ہلاکو کو بغداد پر حملہ پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ بغداد کو جہاں خلیفہ رہتا تھا مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور ہلاکو ڈرتا تھا کہ مبادہ اس کے حملے کی صورت میں مسلمان بھیڑوں کی طرح نہ اٹھ کھڑے ہوں اور شمال کے بیابانوں تک اس کے کہیں قدم جمنے نہ دے، لہٰذا وہ بغداد پر حملے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن القمی نے تیسری اور آخری کوشش کی جو کامیاب ہوئی۔ ہلاکو کا مشیر نصیر الدین طوسی بھی شیعہ تھا۔ ابن القمی نے اس سے ساز باز کی اور اسے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے رضامند کرنے کو کہا۔ ہلاکو نصیر الدین طوسی کی عزت اور اس کے مشوروں پر عمل کرتا تھا۔ نصیر الدین طوسی نے جب بلیغ الفاظ میں ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے کہا تو ہلاکو مان گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ قلعہ الموت سے بغداد کی طرف بڑھا۔ بائیڈو کا لشکر بھی ہلاکو کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ اس طرح ابن القمی نے بغداد کے عوام کو ہلاکو کا ساتھ سودا کر لیا۔ ہلاکو جو پہلے بغداد پر حملہ کرتے وقت لومڑی کی طرح ڈرتا تھا، اب درندہ بن کر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر اپنے قلعے میں جاسوسی کے برج کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے گرد ابو نواس، حوازن اور حشام بیٹھے تھے، اور ان کے گرد کھلے میدان میں ان کے سپاہی ٹولیوں میں بٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور مستن کے داستان گو اور مغنی انہیں اسلام کے بہادر جرنیلوں کی داستانیں سنا رہے تھے اور ان کے لیے رجز خوانی کر رہے تھے۔ فضا میں تاریکی پھیل چکی تھی، پرندے پیڑوں کے اندر شام کا بسیرا کر چکے تھے۔ چیڑ، دیودار اور چنار کے تناور درخت تیز ہواؤں کے سنگ چیخ چلا رہے تھے۔ عمیر نے ابو نواس اور حوازن دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں کل بغداد جا رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں وہاں میرا ایک فرض ہے جو مجھے پکار رہا ہے، یا یوں سمجھ لو میری جبلت مجھے بغداد کی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں وہاں کے علماء سے ملوں گا، سپہ سالار امیر دیودار سے بات کروں گا۔ میں خلیفہ مستعصم اور وزیر ابن القمی سے التماس کروں گا کہ وہ اسلام کی سربلندی اور کروڑوں مسلمانوں کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے اختلافات پسے پشت ڈال کر متحد ہو جائیں اور بغداد کی طرف بڑھنے والے ہلاکو کو ایسی شکست دیں کہ وہ اپنے دشت تک کہیں قدم نہ جما سکے۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ اگر ہلاکو نے ہمارے انتشار سے فائدہ اٹھا کر بغداد پر قبضہ کر لیا تو یہ حادثہ عالم اسلام کے دل میں زہریلا خنجر پیوست کر دینے کے لیے مترادف ہوگا۔ میں ان دونوں پر واضح کر دوں گا کہ اگر آپ دونوں متحد ہو کر بغداد کی حفاظت نہ کر سکے تو ہماری آنے والی نسل مستعصم کو عیاش اور سہل پسند کا نام دیں گی اور ابن القمی کو غدار اور نمک حرام کہہ کر پکاریں گی۔ عمیر جب رکا تو ابو نواس نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، تم اور حوازن مسکن کی حفاظت کے لیے یہی رکو گے، میرے ساتھ حشام جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ وہاں سے اپنے لیے کچھ رضاکار بھی ساتھ لے کر آؤں، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہوں گا۔ عمیر کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ مسکن کی مسجد میں عشاء کی اذان ہونے لگی تھی اور سب اٹھ کر نماز کے لیے مسجد کی طرف چل دیے۔ اگلے روز عمیر اور حشام اپنے قلعے سے نکلے۔ مسکن کے گرد ایک مختصر سا چکر کاٹ کر انہوں نے دریائے یرون کو عبور کیا اور پھر وہ جنوب مشرق کے رخ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ راستے میں کہیں قیام کیے بغیر انہوں نے دریائے فرات پار کیا اور حدیثہ شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں 2 روز تک وہ ایک سرائے میں رکے رہے، اپنے گھوڑے کے چارے دانے کا بندوبست کیا اور خود بھی تازہ دم ہو کر وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حدیثہ سے نکل کر ایک بار پھر انہوں نے جنوب مشرق کی طرف سفر شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سامرا میں داخل ہوئے۔ شہر میں تاتاریوں کے متعلق افواہیں گرم تھیں، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اور ہر مسلمان خاموش نگاہوں کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا عالم اسلام میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو وحشی تاتاریوں کے آگے ناقابل تسخیر بند باندھ سکے؟ کیا برسوں کی کوشش سے ہمارے اجداد نے جو حصار تعمیر کیے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں؟ ایسے بہت سے سوال تھے جو مسلمان ایک دوسرے سے کرتے تھے، لیکن کوئی انہیں جواب دینے والا نہ تھا۔
کوئی انہیں مطمئن نہ کر رہا تھا، اور بے کسی اور انتشار کے اس دور میں مسلمانوں کی پراگندہ قوت کو کوئی بھی ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے آواز بلند نہ کر رہا تھا۔ سامرا میں رکے بغیر عمیر اور حشام آگے نکل گئے اور دریا دجلہ کے کنارے کنارے بغداد کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک روز شر شام وہ دونوں بغداد میں داخل ہوئے۔ اب عمیر آگے آگے اور حشام اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار بازار سے گزرے۔ آہنگروں کے بازار سے گزرتے ہوئے عمیر نے بغداد کے مشہور اور معروف عالم دین علامہ جلال الدین الحاجب کے گھر کا پتہ پوچھا، اور دونوں دوبارہ آگے بڑھتے ہوئے ایک محلے میں داخل ہو گئے۔ ایک مکان کے سامنے دونوں نے اپنے گھوڑے روک لیے اور نیچے اتر گئے۔ عمیر آگے بڑھا اور اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ اور عمر رسیدہ آدمی نے دروازہ کھولا اور عمیر سے پوچھا، آپ کس سے ملیں گے؟ عمیر نے غور سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ علامہ جلال الدین ہیں؟ انہوں نے بڑے استفہامیہ انداز میں عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ہی جلال الدین ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں شام کی سرزمین میں دریا یرون کے اس پار سے آیا ہوں، وہاں کے لوگ ہمیں موت کے مسافر کہتے ہیں۔ جلال الدین نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے حشام سے مصافحہ کیا اور دونوں کو اندر لے گئے۔ عمیر اور حشام کو لیے جلال الدین ایک کمرے میں داخل ہوئے جس میں ایک بہت بڑی کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ان کی ہمراہی میں جوتے اتار کر چٹائی پر بیٹھ گئے۔ جلال الدین نے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی انکساری سے کہا، میرے ہاں آرام دہ پلنگ اور میز کرسیوں کی جگہ اس قسم کی چٹائیاں استعمال ہوتی ہے، شاید آپ ایسے ماحول سے مانوس نہ ہوں، میں آپ کی تکلیف پر معذرت خواہ ہوں۔ عمیر کی آواز کچھ اس طرح سنائی دی جیسے برسوں برف تلے دبی رہی ہو۔ ہم دونوں چٹانوں کے اندر پتھریلی زمین پر سونے والے ہیں، ایسا ماحول ہم جیسے سپاہیوں کو شاک نہیں گزرتا۔ جلال الدین کو ایکا ایکی شاید کوئی بات یاد آئی، اٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکلے۔ کسی کو آواز دے کر انہوں نے عمیر اور حشام کے گھوڑے مکان کے اندر لا کر باندھنے اور چارہ ڈالنے کو کہا، اور دوبارہ عمیر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، موت کے مسافروں کا نام میرے لیے غیر مانوس نہیں۔ اپنے ساتھیوں میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں ان کا سالار اعلیٰ عمیر بن خزام ہوں، اور یہ میرا ایک جرنیل حشام ہے۔ ہم دونوں ایک مقصد کے تحت آپ کے پاس آئے ہیں۔ جلال الدین نے مایوس لہجے میں کہا، اگر آپ یہاں سے اپنے لیے رضاکار جمع کرنے آئے ہیں تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ بغداد کے جوان کسی شعبدہ باز کا تماشا دیکھنے، بے دین علماء کا مناظرہ اور شاعروں کے جھوٹے اور لغو قصائد سننے کے لیے تو لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی پکار پر انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایسی کوشش کرنے سے منع نہیں کروں گا، لیکن حقیقت سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ عمیر نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، میں اس سے بھی ایک عرفہ مقصد کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ کیا مقصد؟ اہل بغداد کو ہلاکوں کے سامنے متحد کرنے کا۔ جلال الدین نے مغموم آواز میں کہا، گو ابن القمی کے ہاتھوں بغداد کے عوام کا سودا ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود اگر بغداد کے عوام کو متحد کرنے اور ان کی بیداری کے لیے آپ کچھ کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر اس نیک مقصد کے لیے قدرت آپ جیسے مجاہد کا انتخاب کر چکی ہے تو میں اپنے مقدور کی آخری وسعتوں تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ عمیر کی آنکھوں میں امید کی چمک دکھائی دینے لگی تھی۔ بڑی بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اس نے کہا، کیا آپ بغداد کی افواج کے سپہ سالار امیر دیودار اور شہر کے چیدہ چیدہ علماء سے میری ملاقات کا بندوبست کروا سکتے ہیں؟ میں کل صبح ہی اس کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ تو پھر میں امیر دیودار اور شہر کے علماء کو اعتماد میں لے کر کل سے اپنی مہم شروع کروں گا۔ اگر میں کامیاب ہوا تو میری خوش قسمتی ہوگی، اور اگر مجھے مایوسی ہوئی تو میں سمجھوں گا
میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ جلال الدین کھڑے ہوتے ہوئے بولے، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں، پھر آپ آرام کریں۔ آپ ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں، کل صبح تازہ دم ہو کر آپ اپنی مہم کا آغاز کر دیں۔ جلال الدین باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر لوٹے اور تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اسی کمرے کی چٹائیوں پر دونوں کے لیے بستر لگائے گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو شب بخیر کہتے ہوئے اپنے بستروں میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر بعد حشام سو چکا تھا، لیکن عمیر جاگ رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے تصورات کی پرچھائیاں پھیلتی چلی گئی۔ تصور ہی تصور میں اس نے دیکھا وہ بغداد کے لوگوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے ہجوم سے خطاب کر رہا تھا۔ وہ انہیں آنے والے خطرات اور ان کے نتائج سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی پوری شعلہ بیانی کے ساتھ ان سے مخاطب تھا اور لوگ اٹھ اٹھ کر اس کے حق میں آوازیں بلند کر رہے تھے۔ پھر تصور کے حاشیے اور پھیلتے گئے۔ اس نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں دیکھا۔ افواج کا ایک سمندر اس کے ہم رکاب تھا اور وہ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے دشت کے بھیڑیے ہلاکو سے جنگ کر رہا تھا۔ اس سے بھی آگے اس نے دیکھا وہ ہلاکو کا تعاقب کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ ہلاکو کی افواج کو مارتا کاٹتا ان کے تعاقب میں ٹینڈرا اور سائبیریا کے میدانوں سے بھی آگے قطب شمالی کی تاریکیوں میں داخل ہو رہا تھا۔ عمیر نے اپنی آنکھیں جھپکائیں اور مسکرا دیا۔ کیسا حسین خیال تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسرے روز جب وہ حشام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جلال الدین کے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا ان کے کمرے میں بے شمار لوگ جمع تھے۔ ان میں بغداد کی افواج کی سپہ سالار دیودار، بغداد کے جید فقی ابو علی خبی، تقی الدین سمر یقینی، یوسف بن جوزی، خلیفہ مستعصم کے بیٹے نور الدین اور ابو بکر کے علاوہ بہت سے سنی شیعہ علماء بھی تھے۔ جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو جلال الدین نے سب سے ان کا تعارف کرایا۔ امیر دیودار نے عمیر کو اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا اور عمیر اپنی آبا سمیٹتا ہوا ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ قبل اس کے عمیر کچھ کہتا، امیر دیودار خود ہی بول پڑے، علامہ جلال الدین آپ کے متعلق ہم سب کو سب کچھ بتا چکے ہیں اور ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج شام آپ کو بغداد کے شہریوں سے خطاب کا موقع دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کی زبان سے کچھ اثر قبول کر لیں، ورنہ ہم تو ایسے لوگوں سے مایوس ہو چکے ہیں جن پر بدماشوں کا غلبہ ہو اور جن کے سامنے کوئی واضح نصب العین نہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھوں گا ہلاکو کی بدبختی اسے بغداد کی طرف کھینچ رہی ہے۔ عمیر نے اپنا جھکا ہوا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، میری آپ سب سے التجا ہے کہ آپ مسلمانوں کو فرقہ وارانہ دھڑوں میں نہ بٹنے دیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا خدا ایک، رسول مقدس کتاب ایک ہے۔ جب ہمارے بنیادی اصول ایک جیسے ہیں تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے حاشیائی اختلافات پر ایک دوسرے کے گریبان کیوں پکڑیں؟ اگر آپ سب مل کر خلوص نیت کے ساتھ فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہو کر اپنے عوام کو متحد کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمیں اپنے مقاصد میں ناکامی نہ ہوگی۔ اس وقت ہمارے سامنے اولین مقصد اپنے آپ کو متحد کر کے ہلاکو کے سامنے ایک مضبوط حصار قائم کرنا ہے۔ امیر دیودار نے عمیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہلاکو کے بغداد پر حملے کی صورت میں آپ کا کردار کیا ہوگا؟ اگر ہلاکو بغداد پر حملہ کرتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اپنے 10,000 جانثاروں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آؤں گا۔ یہی نہیں، یہاں سے نکل کر میں قاہرہ جاؤں گا اور مصری حکومت سے التجا کروں گا کہ بغداد پر حملے کی صورت میں وہ اپنی افواج کو ہلاکو کے مقابلے میں روانہ کرے۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تو ہلاکو بغداد کی طرف سے آپ اور اس کی پوچھ سے میں، میرے ساتھی اور میری فوج حملہ کرے گی۔ ایسی صورت میں ہلاکو کسی طرح بھی ہم سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ اس بار خلیفہ مستعصم کا بیٹا ابو بکر بولا، آپ آج بغداد کے عوام سے خطاب کریں، جلسے کا انتظام ہم خود کریں گے اور کل میں آپ کی ملاقات خلیفہ اور وزیر ابن القمی سے کرانے کے انتظامات کروں گا۔ آپ کی زبان میں ایک تاثیر ہے،
شاید آپ دونوں کے اختلافات ختم کرا سکیں اور یوں جو ایک تباہی ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے وہ ٹل جائے۔ امیر دیودار بھی عمیر سے مخاطب ہوا، اگر آپ مصری حکومت کو بغداد کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں بھیجنے پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یقین کیجئے تاتاریوں نے صحرائے گوبی سے لے کر اصفہان تک جو علاقہ مسلمانوں سے چھین رکھا ہے، اس سے ہم ان بھیڑیوں کو نکال باہر کریں گے۔ اب خلیفہ مستعصم کا دوسرا لڑکا نور الدین بولا، گو اس وقت بغداد کے خزانے کی حالت سقیم ہے اور اخراجات پورے کرنے کے لیے کسانوں اور صناعوں پر آئے دن ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جنگ کی تیاری کے لیے ہم آپ کو ایک معقول رقم بھی جمع کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر مصری حکومت نے اپنی فوجیں نہ بھی بھجوائیں اور صرف آپ اپنے 10,000 شاہینوں کے ساتھ ہلاکو کی کوشش سے حملہ آور ہوئے تو ہم بھی ہلاکو کو شکست دے سکتے ہیں۔ امیر دیودار کے ساتھ مل کر یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ یہاں سے آپ کے لیے رضاکاروں کی ایک جماعت بھی تیار کی جائے۔ عمیر نے نور الدین کی بات کاٹ کر کہا، آپ یہ نہ سمجھے میں کسی مالی امداد اور رضاکار لینے کے لیے بغداد آیا ہوں۔ رضاکار مجھے حجاز، مصر اور مراکش سے کافی مل سکتے ہیں۔ رہی بات مالی منفعت کی تو میں اپنے لشکر کے اخراجات اپنے مسکن کے اندر پورے کر سکتا ہوں۔ مسکن کے کسان ہمیں بھوکا مرنے نہیں دیں گے۔ میں اور میرے ساتھی وہ لوگ ہیں جو تاتاریوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، ہم ان کی فطرت سے خوب واقف ہیں۔ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف ہلاکو کے مقابلے میں اہل بغداد کو متحد کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ نور الدین نے معذرت طلب لہجے میں کہا، میری بات اور تجویز کا مقصد آپ کی دل آزاری ہرگز نہ تھا۔ جواب میں عمیر مسکرا دیا۔ کچھ طالب علم وہاں پہنچ گئے۔ طالب علموں نے پرجوش تکبیریں بلند کی اور یوں بغداد کے علماء اور ارباب اختیار سے پہلی نشست بڑے اچھے ماحول میں ختم ہو گئی۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے عروج و زوال کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔